سورۃ الاعراف آیت نمبر 127۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وہی موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اسپیشلی ہم نے جادوگروں کو فوکس کیا کہ کس طرح جب ان پر حق کھل گیا حق کی طرح، اور انہوں نے جان لیا کہ یہ معجزہ ہے اور اس کو جادو کے اثر سے ہٹایا نہیں جا سکتا، جب انہوں نے حق مانا۔ اگر ہم اپنے لیے ان قصوں میں جو سبق لیسن لیں تو ہم ان شارٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ان پر حق واضح ہو گیا، جیسے ہم پر بھی اگر قرآن کی باتیں واضح ہو جائیں تو ساری روایتیں اور ساری جھوٹی باتیں، چاہے کہ وہ کتنی خود ساختہ ہوں اور کتنا انہوں نے انبیاء کرام کے نام پر جھوٹی قصے کیے ہوں، تو جب ہم پر ایک بات حق کھل جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کہا وہ قرآن کے تھرو ہم تک باتیں پہنچی ہیں، تو اگر اس کے کانٹرڈکشن میں، اس کے خلاف، اس قرآن کے خلاف جو بات جائے گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم پر بھی حق کھلتا ہے تو ہم نے بھی ایسے ہی جادوگروں کی طرح سرنڈر ہونا ہے، اور ہم نے ایک لمحہ نہیں لگانا۔ بس اللہ تعالیٰ ہم کو علم حاصل کرنے والا اور سچوں کا ساتھ دینے والا اور سچوں میں بیٹھنے والا بنا دے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کہ اب اتنا بھی بس نہیں ہوا، یعنی فرعون نے جب دیکھا کہ جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، تو اس پر اس کے سردار، فرعون کے سردار، اور اسے اکساتے ہیں، فرعون کو اور برائی پر اکساتے ہیں۔ وہ بھی ہمیں آج کل نظر آتا ہے کہ ایک کوئی لیڈر ہے جس کو ہم فرعون کنسیڈر کریں، برا لیڈر، ایک برا آدمی ہے اس کو ہم فرعون کنسیڈر کریں، اور اس کے جو چیلے ہیں آس پاس کے، یہ بھی ہماری بہت ساری چیزوں میں۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ سرداروں نے اور اکسایا فرعون کو، اور کیا سٹیٹمنٹ تھے وہ اللہ کی کتاب بالکل حق کے ساتھ ہم پر بیان ہوتی ہے کہ وقال الملأ من قوم فرعون، اور کہنے لگے سردار قوم فرعون سے کہ اتذر موسیٰ، کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو؟ یعنی ایسے ہی یہ جو اتنا بڑا ایپیسوڈ ہوا کہ یہ سب سجدے میں گر گئے اور ان کا اللہ تو غالب آ گیا، تو تم ان کو کیا ایسے ہی چھوڑ دو گے؟ یہ اللہ والے ہو جائیں گے، یہ اسلام لے آئیں گے، تو کیا تم ان کو ایسے ہی چھوڑ دو گے؟ اور اس کی قوم کو بھی لیفسدوا فی الارض، یعنی ان کے نزدیک یہ فساد تھا۔ اس لیے ہر انسان اپنے خلاف جو کام ہو رہا ہو اس کو فساد کنسیڈر کرتا ہے۔ تو ہمیں حق کا ساتھ دیتے ہوئے دیکھنا ہے کہ فساد ایکچولی کہتے کس کو ہیں۔ تو اب فرعون والوں کو موسیٰ علیہ السلام اور اسلام لانے والے وہ فسادی لگ رہے تھے، تو انہوں نے فرعون کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ کیا تم ان کو ایسے ہی چھوڑ دو گے کہ یہ فساد کرتے پھریں زمین میں، یعنی یہ اپنا اسلام پھیلاتے رہیں گے زمین میں۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، یہ بڑا غور طلب چیز ہے، دو لفظ، وَيَذَرَكَ، اور یہ تجھے بھی چھوڑ دیں گے، یعنی فرعون کو اکساتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تمہیں بھی چھوڑ دیں گے اور تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں گے۔ تو دیکھیں اس سے یہ بھی کلیئر ہوتا ہے کہ صرف فرعون ہی خدا بن کر نہیں بیٹھا تھا، وہی حال ہے کہ میں بھی کچھ ہوں اور دوسرے بھی کوئی نہ کوئی درجہ رکھتے ہیں۔ جیسے ہم اللہ کو تو اللہ مانتے ہیں، لیکن ہم بھی کئی قبروں کو کس طرح کا درجہ دیتے ہیں، کئی آستانوں کو ہم مسلمانوں نے کیسے آباد کیا ہوا ہے، کئیوں کے بڑے چھوٹے دن مناتے رہتے ہیں۔ تو غور سے دیکھیے کہ الہ کس کو کہتے ہیں کہ جو اتھارٹی رکھتا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری اتھارٹی کو بھی چھوڑ دیں گے لوگوں سے، یعنی فساد کریں گے اور تمہاری اتھارٹی بھی نہیں رہے گی، اور تمہارے معبودوں کی بھی اتھارٹی یہ گم کر دیں گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام ایک خدا کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، خود کی پرسنالٹی کی طرف نہیں بلا رہے تھے، جو ہم نے اس کو بھی دین بنا لیا کہ نبیوں کی پرسنالٹی کی طرف نبی کبھی بھی نہیں بلاتے ہیں۔
تو جناب اس طرح سے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کو اکسایا، تو اس پر اس نے گرجتے برستے ہوئے کہا کہ سنقتل ابناءہم، جلد ہم قتل کر دیں گے ان کے میل ممبر کو، یعنی بیٹوں کو، مردوں کو، ونستحیی، اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے ان کی فیمیلز کو، یعنی ان کی عورتوں کو ہم زندہ چھوڑ دیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ان کے اوپر ہم قہار بن جائیں گے۔ یعنی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اور کیا کیا سزائیں ان کو دوں گا، اسلام لانے سے ان کو کس طرح سے وہ روکے گا۔ قال موسیٰ، ایک طرف اب بتایا ہی جائے گا آیت میں کہ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کیا کنورزیشن کرتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو کیسے تلقین کرتے ہیں۔ قال موسیٰ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ استعینوا باللہ، دیکھو تم اللہ ہی سے مدد مانگتے رہو، واصبروا، اور جمے رہو، صبر سے کام لو، سٹیبل رہو۔ یعنی دیکھ لیا آپ نے کہ کسی ظالم کے خلاف آپ کو صرف سٹیبل رہنا پڑتا ہے، وہ آپ کا کچھ بھی نہیں انشاءاللہ بگاڑ سکتا۔ آپ کو اور مجھ کو سٹیبل رہنا پڑے گا، جس کو صبر کہتے ہیں، اور وہ تب ہوگا جب ہمارے پاس علم ہوگا اللہ کی کتاب کا۔ کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں یہ بات کو بہت اچھی طرح سے آبزرو کیا ہے کہ علم آپ کو سٹیبلٹی دیتا ہے، علم آپ کے قدموں کو جما دیتا ہے، کیونکہ علم وہ حقیقت ہے جو بے شک کوئی عمل کرے نہ کرے لیکن اس کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا، اور اسپیشلی وحی کا علم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ سے مدد مانگو، جمے رہو، صبر کرو، ان الارض للہ، بے شک یہ زمین تو اللہ کی ہے، یورثها، وہ وارث بناتے ہیں اللہ تعالیٰ اس زمین کا، من یشاء من عبادہ، جسے وہ اللہ چاہیں، جو قابل ہو، جو کیپیبل ہو، جو اس دنیا پر اللہ کے نام کو بلند کر سکے، اللہ تو اس کو اس زمین کا وارث بناتے چلے جاتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام تو ویسے بھی متقین کے ہاتھ میں ہے، متقین کے لیے ہے، متقین کو سرخروئی ملے گی انجام کے لحاظ سے۔ یعنی اس میں ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ اگر ہم اچھے بنیں گے، متقین ہوں گے، کانشیسنس ہمارے پاس ہوگی۔ ایکچولی متقی کا مطلب داڑھی رکھ لینا یا برقع پہن لینا یہ نہیں ہوتا۔ متقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تمام معاملات اللہ کے حکم کے مطابق کریں، چاہے بازار میں ہوں، بزنس کر رہے ہوں، گھر میں ہوں، موت میں ہوں، بیاہوں میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہمیں اللہ کا ڈر ہو، ہمیں ہر وقت یہ ایمان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور کوئی وہ میں عمل نہ کروں جو میرے رب کے خلاف ہو۔ ایکچولی اس کو متقین کہتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فل ٹائم کوشش کرتا ہے۔ تو جناب اللہ نے آپ کو بتایا کہ زمین بھی اس کی ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ ہمارے یہاں تو میں نے یہی سنا جب سے چھوٹی تھی اپنے بڑوں سے، نہیں ہمیں زمین نہیں چاہیے، ہمیں زمین نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ کے گھر چاہیے، ہمیں تو بس اللہ کا گھر چاہیے، ہمیں تو اللہ چٹائی بھی دے دیں جنت میں تو کافی ہے، ہمارے لیے تو صرف جنت ہے، کافروں کے لیے یہ دنیا ہے اور مومنوں کے لیے تو یہ دنیا قید خانہ ہے۔ یعنی میں نے کم از کم اپنے بڑوں سے یہی سنا تھا، جبکہ اللہ کی کتاب تو ہمیں دنیا بھی دینے کا وعدہ کرتی ہے، تو پھر ہمارے لیے دنیا کیوں نہیں؟ ہم دنیا میں کیوں سرخرو نہ ہوں، اور اس دنیا کو بھی ہم جنت کا ٹریلر کیوں نہ بنائیں؟ تو اس آیت میں آپ دیکھ لیجئے کہ بالکل کلیئر ہے کہ زمین تو اللہ کے متقی بندوں کے لیے، دنیا بھی ان کے لیے ہے، اور آخرت تو ہے ہی متقین کے لیے۔ یعنی اللہ آپ کو وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، اللہ تمہیں دنیا سے بھی نوازیں گے۔ جس پر ان کی جو پکار پر جنہوں نے لبیک کہا، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اوذینا من قبل، کہ اے موسیٰ اذیت دی گئی ہمیں قبل اس کے کہ آپ آتے ہمارے پاس، یعنی ہم تو پہلے سے بھی پریشان ہیں، ومن بعدی، اور ہم تو اس اسلام لانے کے بعد بھی جب آپ آ چکے ہیں
تب بھی ہمیں اذیت دی جا رہی ہے، ما جئتنا، جو کہ آپ ہمارے پاس آ چکے ہو. جس پر پھر موسیٰ علیہ السلام انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں عسیٰ ربکم، بہت امید رکھی جا سکتی ہے تمہارے رب سے کہ وہ برباد کرے گا، ہلاک کرے گا تمہارے دشمنوں کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، اور خلیفہ بنائے گا تم کو زمین میں. دیکھا آپ نے غور کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بڑوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ جی تمہارے لیے زمین نہیں ہے اور زمین تو مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور جی ہمارے لیے تو صرف جنت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ بہت امید ہے کہ اللہ برباد کریں گے تمہارے دشمنوں کو اور تمہیں زمین میں جانشینی دیں گے، تمہیں زمین میں خلیفہ بنائیں گے، پس دیکھو کیسے تم عمل کرتے ہو. پس وہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ، فینظر، پس وہ اللہ تعالیٰ تم پہ نظر رکھے ہیں، تم انڈر آبزرویشن ہو کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، تم کتنا تقویٰ، تم کتنا اللہ کے معاملات میں کس قدر اللہ کی طرف رجوع رکھتے ہو، تو اللہ تمہیں خلیفہ بنائیں گے زمین میں. تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے ہم سب کے لیے کہ اگر ہم دنیا بھی چاہتے ہیں، آخرت بھی چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ سے ڈرنے والا بننا چاہیے. اور وہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اس دعا کو پھر قبول کریں گے جب ہم عمل بھی اچھا کریں گے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو محنت کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.